رمضان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ رمضان ایک بہت قیمتی مہینہ ہے اور اسے ام الشہر کہا گیا ہے، یعنی تمام مہینوں کی ماں ہے۔ ماں اولاد کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے اور اس کی جتنی بھی ہم قدر کریں اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ رمضان جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کا الحمدللہ ہم نے پہلے سپارے کا آدھا پارہ پڑھا ہے، کیونکہ اگر گاڑی پہلے سے ہی تیز رفتاری سے چل جائے کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹوکر لگ جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا چلو پورے دن ہم بھی اپنے آپ کو عادی بنا دیتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ بھی ہمارے ساتھ عادی ہو جائیں گے۔ کیا خیال؟ ہم نے آپ کا خیال رکھا، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آخر تک آپ ہمارا خیال رکھیں گے۔ قرآن تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب ہے اور کسی کا مذہب گانا گانا ہے، کسی کا مذہب گنگنانا ہے، کسی کا مذہب خاموش رہنا ہے، ہمارا مذہب قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن ایک بہت بڑی کتاب ہے اور قرآن کے متعلق آتا ہے کہ قرآن کو بندہ جتنا پڑھتا ہے اتنا وہ اللہ کے ساتھ زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ کا خلاصہ با ہے، لفظ با، با کا مطلب یہاں پر ملانے کے، تو اس قرآن کی ابتدا با سے ہوئی اور قرآن ہمیں رب العالمین سے ملاتا ہے۔ قرآن خالق کو مخلوق سے، مخلوق کو خالق سے ملانے والی کتاب ہے اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ بندہ جتنی اس کی تلاوت کرے اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب بھی ہوتا ہے اور اس کا سینہ اور بھی زیادہ پر نور ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دن بھر اور رات بھر قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آغاز اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ سے کیا۔ سورۃ الفاتحہ سورۃ الدعاء بھی ہے، فضائل کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کو سورتوں کی سب سے اہم سورت بتائی گئی ہے اور سورۃ الفاتحہ اگر فضائل ہے، فضیلت کے اعتبار سے اگر کسی کینسر کے مریض پر پڑھ دیا جائے اللہ رب العالمین اسے شفایاب فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے 10 نام، ایک نام فاتحۃ الکتاب کہا گیا اور سورۃ الشفا بھی کہا گیا۔ شفا یہی مراد ہے، اگر سانپ جیسے زہریلا اور موذی جانور کسی کو ڈس ہے تو جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے اللہ اس کے تمام زہر کو اس سے نکال کر اسے شفایاب فرماتے ہیں۔ اور پھر کنز کہا گیا، کافیہ کہا گیا، تعلیم المسکہ کہا گیا، صلاۃ کہا گیا، قرآن العظیم کہا گیا اور ام القرآن کہا گیا۔ پوری قرآن کی ماں ام القرآن سورۃ الفاتحہ کو بتایا گیا اور پھر سبع المثانی سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر کتنی باتیں ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کے اندر 3 باتیں ہیں۔ 3 باتوں کے اندر دو باتیں سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بیان کرتی ہیں۔ پہلی بات، سورۃ الفاتحہ کے اندر القاب خداوندی ہے، الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور پھر آداب خداوندی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آداب بیان ہو رہے اللہ ہم تجھ ہی سے مانگتے بھی، ہم تیری عبادت ہی کرتے ہیں،
ہم تیرے لیے ہی پڑھتے ہیں، ہم تیرے لیے ہی جھکتے ہیں، ہم تیرے لیے ہی کھڑے ہوتے ہیں، ہم تیرے لیے ہی پڑھتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور پھر رب السماوات والارض، یہ نہیں آسمان اور زمین کا رب بتایا گیا۔ اور پھر دو باتیں، اصلاح العمل، اصلاح العلم والعمل، اور پھر ترغیب و ترہیب، دو باتیں ہوں گی۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ، اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ کو خواب میں پڑھ تو اللہ رب العالمین اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں۔ شیخ عبد الغنی بن اسماعیل النابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ الفاتحہ کو خواب میں پڑھا، اللہ رب العالمین اس کا خاتمہ ایمان پر بھی فرمائیں گے اور اس کے لیے اللہ علم کی روشنیاں اجاگر کر دیں گے۔ اور پھر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے سورۃ الفاتحہ کو خواب میں پڑھا، اللہ رب العالمین اس کو عالم بھی بنائیں گے اور پھر بعمل بنائیں گے۔ عالم بننا آسان ہے، اس پر عمل کرنا بہت بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس تھا لیکن بعمل نہ بن سکا، عالم تو تھا بعمل نہ بن سکا۔ اور پھر علامہ سعید رحمۃ السعید فرماتے ہیں کہ جس نے سورۃ الفاتحہ کو خواب میں پڑھا یا اس پر پڑھا گیا یا اس نے سماعت کی، اللہ رب العالمین اسے جنت کے اعلیٰ منازل عطا فرمائے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ دعویٰ اللہ کر رہا ہے کہ تم نے ہر جگہ تعریف میری کرنی ہے، الحمدللہ۔ اور جب بھی کوئی بندہ اپنی کتاب، اپنی کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری تعریف تو ہونی چاہیے، ہے نا، میری تعریف تو ہو۔ کوئی نہ کوئی اسٹیج پہ آئے اور کہے فلاں صاحب جو ہے وہ ایسی شخصیت کے حامل ہے، پھر کیوں نہ ہو وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ شہنشاہ، وہ میرا اللہ کہے۔ القاب خداوندی دیکھیں، فرمایا یہ احسانات ہیں کہ میں تمہاری زبان سے اپنی تعریف کروا رہا ہوں۔ یہ احسان ہے کہ الحمدللہ تمام تر تعریفیں کس کے لیے؟ رب العالمین، تمام عالم کا پالنے والا، تمام عالم کو چلانے والا، تمام نظام کو اپنی نگرانی میں رکھنے والا کون؟ رب العالمین۔ اور پھر احسانات حالیہ کیا بیان کیا؟ الرحمن۔ پھر احسانات مستقبلہ، تیسری دلیل بیان کی کہ میں رحیم کہاں پر؟ جنت میں۔ روز محشر میں لوگ دعائیں کریں گے، گڑگڑائیں گے، یا اللہ ہم کہاں جائیں، ہم تو برباد ہو گئے، لیکن اللہ کی کرم نوازی کیا ہوگی کہ بندے مومن کو بڑے ادب اور احترام سے اللہ کہیں گے جنت میں ان کو لے کے جاؤ۔ اور پھر چوتھی دلیل فرمایا مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک کون؟ اللہ۔ یہاں سے پھر آگے آداب خداوندی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اگلے مرحلہ اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم کا کہا کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ لیکن اب اللہ نے اپنی تعریف کرائی، بتایا کہ میں کون ہوں، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ پھر جب یہاں تک بات نہ بنی، پھر اللہ نے کہا سنو مالک یوم الدین بھی ہوں۔ پھر اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کس کی زبانی؟ انسان کی زبانی۔ اور پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم، دعا کا طریقہ بتاتے ہیں۔ پھر اللہ نے بات ختم نہیں کی، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیے۔ اب یہاں پر انعام کس پہ کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ بیان کیا کہ اے اللہ مجھے صلحاء میں شامل کر، اے اللہ مجھے علماء میں شامل کر، اے اللہ مجھے متقیوں میں شامل کر، اے اللہ مجھے مجاہدین میں شامل کر، اے اللہ مجھے نبیوں میں شامل کر۔ پھر بیان کیا غیر المغضوب علیہم، ضال میں کبھی بھی نہیں، اے اللہ جن پر تیری لعنت ہے، جن کو تو نے گمراہ کیا، یہود و نصارہ مراد ہے، اے اللہ مرحومین مراد ہے، کون؟ ابو جہل مراد ہے،
یہاں سے شیبہ مراد ہے، عتبہ مراد ہے، ایسے لوگ مراد ہیں۔ یہاں تک اللہ رب العالمین نے بات بیان کرتے ہوئے قرآن کا خلاصہ بیان کیا۔ حضرت احمد علی لاہوری مفسر قرآن مفسر اعظم، اللہ رب العالمین حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر کروڑوں انوارات اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر میں اسٹیشن میں ہوں اور میرا ایک پاؤں ٹرین میں ہو اور دوسرا پاؤں زمین پر ہو اور کوئی آئے اور کہے حضرت لاہوری مجھے قرآن کا خلاصہ بیان کر دو، تو میں اس کو ٹرین کے چلنے سے پہلے قرآن کا خلاصہ بتا سکتا ہوں۔ پر میں قرآن کا خلاصہ 3 باتیں ہیں: اللہ کو عبادت کے ذریعے راضی کر لو، رسول کو اطاعت کے ذریعے راضی کر لو، اور مخلوق کو اس کی خدمت سے راضی کر لو۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور پھر یہاں بیان کیا سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے، اور اس کے اندر ایک گائے کا تذکرہ ہے، ایک واقعہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سورت کو بھی منسوب گائے سے کیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہاں پر قرآن کو بیان کیا، اللہ رب العالمین نے 2 باتیں کی، ایک عظمت قرآن بیان کیا، ایک صداقت قرآن بیان کیا۔ کتنی باتیں؟ عظمت قرآن، صداقت قرآن۔ قرآن کی عظمت کیا؟ ذالک الکتاب، اور صداقت قرآن کیا؟ لا ریب فیہ، تم چاہ کر بھی اس میں شک و شبہ نہیں کر سکتے، تم ڈھونڈ کر بھی اس میں جھوٹ نہیں پا سکتے، اور اگر تم جتنے بھی کام کر لو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ کا خلاصہ 2 حصوں پر ہے۔ کتنے حصوں پر ہے؟ 2 حصوں پر ہے، یاد رکھیں۔ ابتدائی سورت میں اللہ رب العالمین نے اولئک هم المفلحون تک ایک حصہ بیان کیا، اسے کہتے ہیں ابتدائی سورت سے مفلحون تک کے مومنین کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے کافروں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس سورت کے اندر اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ کتنے حصے ہو گئے؟ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس سورت کے بالکل آخر میں کتنی باتیں بیان کی ہیں؟ وہ 8 باتیں، 9 باتیں۔ کتنی باتیں؟ 9 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو اللہ نے تمہید بیان کی، فرق بیان کیا، کس کے اندر؟ صادقین میں، کاذبین میں۔ سچوں کو الگ کر دیا، جھوٹوں کو الگ کر دیا۔ الگ نہیں کیا بلکہ اللہ نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ جھوٹوں میں منافق یہ لوگ۔ منافق کون ہے؟ منافق کی تعریف یہی ہے کہ جب آپ کے ساتھ ہوں گے، واہ قاری صاحب کی آواز میں کیا بات ہے، قاری صاحب پڑھتے ہیں کیا بات ہے، جب باہر جاتے ہیں اس کو دیکھتے کیسے قرآن پڑھتے، یہ منافق۔ اور منافق کیا کون ہوتے تھے؟ یہی لوگ ہوتے تھے جو پیغمبر کے پیچھے قرآن بھی پڑھتے تھے، پیغمبر کو گالیاں بھی دیتے تھے، یہ منافق۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا مومنین کی صفات کو، یؤمنون بالغیب، مجھے دیکھا نہیں ایمان لے آئے، نبی کو دیکھا نہیں ایمان لے آئے، غیب پر ایمان لے آئے۔ حسن اعمال بیان کیا، کس طرح؟ یقیمون الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ حسن اخلاق بیان کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ انہیں دیتا ہوں وہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ پھر ختم نبوت کی بات کی، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، قیامت مراد، اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں دیکھیں ختم نبوت مراد ہے، نبوت مراد نہیں ہے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین یہ بیان کرتے ہیں کہ آخری نبی کو میں نے کتاب دینی ہے، اور آگے اللہ رب العالمین پہ اس کی تعریف کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح میں نے کتاب دی، کس طرح میں نے اس کو نبی بنایا۔ اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جنہوں نے نماز قائم کی، زکات دی، اللہ کی راہ میں مال لٹایا،
اور غیب پر ایمان لا یؤمنون بما انزل الیک، جو قرآن میں نے اس پر عمل کیا، اس سے پہلے والے تورات زبور انجیل پر عمل کیا، موسیٰ صحف موسوی پہ، صحف ابراہیم پر عمل کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ٹپا لگا دیا، مہر لگا دیا کہ کافر لوگ تو ایمان لا ہی نہیں سکتے، یہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ یہ سنیں گے تو عمل کی نیت سے نہیں، ایسے ہیں کہ سنتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، کیوں؟ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، یہ تو بک کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کو کہتے تھے، یہ کفار منافقین پیغمبر کونین کو کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کی بک کو ختم کرنے کے لیے علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ایسی مہر لگا دی کہ قیامت کی صبح تک یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ آپ ان کو دعوت دیں پھر بھی نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو بیان کیا، اور پھر جو چال بازیاں ہیں ان کے کس کا اللہ نے اس کو بیان کیا۔ اپنوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو بڑا فسادی بندہ ہے، جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا بات ہے آپ کی، لا تفسدوا فی الارض۔ اللہ نے کہا منافق کی حالت بیان کی کہ زمین پر چلتے تو ہو لیکن زمین میں فساد مت برپا کرو، اور انہیں پتہ بھی نہیں کہ ہم اس طرح کرتے کرتے اپنے آپ سے ایمان کو دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر آمن السفہاء کہا کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ایماندار کو کہتے تھے یہ منافق یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے وقوف یہ نہیں ہے بلکہ بے وقوف تو یہ لوگ ہیں ولکن لا یعلمون، انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے، یہ تو عقل سے بالکل خالی ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور یہ لوگ ہے نا لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ان تمام باتوں پر اگر ان کو دعوت دے دیں پھر بھی اپنی ظلمت میں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اعبدوا ربکم، اے لوگوں صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نے کیا تو پھر تم مجرم بن جاؤ گے۔ اس سے آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تم نے میرے نبی کو جھٹلایا، تم نے میرے کتاب کو جھٹلایا، اگر تم اپنی بات پہ اتنے پکے ہو فأتوا بسورۃ من مثلہ، لے آؤ نا ایک سورت قرآن جیسی۔ تو یہ عرب کے شعراء جو تھے یہ اشعار گنگناتے تھے، اشعار بناتے تھے، پھر بھی کہتے تھے جو کلام محمد کا ہے وہ ہمارے کلام سے نہیں جڑ سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اپنے اور بھی حاضرین جو ہیں تم منافقوں سے بھی مدد لے سکتے ہو، ہر ایک سے لے سکتے ہو، اگر ان کنتم صادقین سچے ہو تو قرآن جیسی ایک آیت لے کر آ جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں بشارت سناتا ہوں کن لوگوں کو، آمنوا ایماندار کو، وعملوا الصالحات نیک عمل کرنے والوں کو، کیا ہے جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا اور پھر فرمایا کہ پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، اور فرمایا کہ میں لا یستحی، اللہ رب العالمین بالکل شرم محسوس نہیں کرتے، اور کس بارے میں ایضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ دین کا کام مچھر سے بھی لے سکتا ہے۔ اگر یہ انسان اللہ کے کام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، رسول اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا میں یہ کام تو کس سے بھی لے سکتا ہوں، مچھر سے بھی لے سکتا ہوں، مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جو کافر ہیں، فاسقین ہیں، وہ نافرمانوں کو اللہ رب العالمین نے عذاب میں مبتلا کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، جب یہ کفار نے کہا کہ موت کے بعد کس نے زندگی دیکھی ہے، موت کے بعد تو کوئی زندہ نہیں کر سکتا، تو اللہ نے فرمایا کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، میں تمہیں موت دوں گا پھر
تمہیں زندہ کروں گا ثم الیہ ترجعون، پھر تم لوٹ کر میری ہی طرف آؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اور پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام بنی آدم کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے نائب کو اپنے خلیفہ کو زمین پر بھیجنا تھا تو فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ تو فساد برپا کریں گے، اے اللہ یہ تو نافرمانیاں کریں گے. تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا اچھا تم مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا بھی کیا اور پھر کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور پھر اس کی پاکی بیان کی کہ اے اللہ تو جو کچھ ہے تیری طرح کوئی بھی نہیں، اے اللہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اور پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو الفاظ سکھائے، اسماء سکھائے اور پھر آدم علیہ السلام نے وہ اسماء بیان کیے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس قلنا للملائکہ تمام فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ایک نے نہیں کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن اسحاق فرمایا کہ جو لوگ منافقت کرتے ہیں وہ شیطان کی اولاد میں سے. اتنی بڑی بات اور کتنی خطرناک بات. اور شیطان کون ہے؟ جسے اللہ نے راندے درگاہ کیا. اللہ رب العالمین نے جنت سے دکھ دیا اور بالکل اس کو صفحہ ہستی سے ایک قسم سے مٹا دیا. اور یہاں بیان کیا کہ میں نے کہا اور اسے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور بیان کیا کہ میں نے انہیں مختلف انعامات دیے، انہوں نے اس کا بھی خیال نہ رکھا اور پھر انہوں نے عناد اور تکبر کی وجہ سے اس کو بھی پس پش ڈالا. اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کا بھی انجام بہت برا کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک ایسا تذکرہ کیا ہے کہ جب ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا، اپنے چچا کو قتل کیا اور قتل کر کے اس کی لاش کو کسی اور کے دروازے پر رکھ دیا. تو جب قریب تھا کہ دونوں خاندانوں کے آپس میں لڑائی ہوتے اور تلواریں نیام سے باہر نکل آتی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ ان سے کہو کہ آپ ایک گائے ذبح کرو، آپ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا جو گوشت ہے اس گوشت کو اٹھا کر اس مقتول کے ساتھ لگاؤ، جو قتل کیا گیا ہے اس کے ساتھ لگاؤ اور وہ کھڑا ہوگا اور وہ خود بتائے گا کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا. پہلے تو یہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے کہا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے اور فربا ہو، کیسے ہو، مختلف بہانے بنا رہے تھے. انہوں نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. تو یہاں جب انہوں نے یہ ذبح کیا اور اس کے گوشت کو اس قتل جس کا قتل ہوا تھا اس کے ساتھ لگایا تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا اور کہا کہ قاتل یہ نہیں، دراصل قاتل یہ ہے. یہاں اللہ نے دو باتیں سمجھائی. کتنی باتیں؟ دو باتیں. اللہ نے سب سے پہلی بات جو بتائی وہ یہ کہ دیکھو میں موت کے بعد زندہ کیسے کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ. اور دوسرا یہ بنی اسرائیل مصریوں کے ساتھ رہ کر پھر انہوں نے وہ جو بچڑے کی عبادت کرتے تھے اللہ رب العالمین نے جب بچڑے کو ذبح کر دیا تو بتا دیا کہ دیکھو جب یہ خود اپنی طاقت نہیں رکھ سکتا تو تم اس کی جو عبادت کرتے ہو یہ تمہارا کیا خیال رکھے گا. آگئی بات سمجھنا. تو یہ بات بتائی اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے دو باتیں بیان کی کہ جو ایماندار ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو کافر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ رب العالمین ہمارا یہ بیٹھنا
اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن اسی طرح پڑھنا اور آپ کو اسی طرح سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین، اے اللہ رمضان کی گھڑیاں ہیں اور یا اللہ بالکل ابتدائی مراحل ہیں، اے رب ذوالجلال ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم بڑے گناہگار، خطاکار، سیاکار، تیرے مجرم، اے رب ذوالجلال، پھر بھی تو نے اے اللہ کرم نوازی دکھائی، اے اللہ تو نے ہمیں پھر بھی اپنا مہینہ عطا کیا۔ اے اللہ ہم تو حقیقی معنوں میں اس کے بھی قابل نہیں کہ ہم رمضان کو دیکھ سکے، اے رب ذوالجلال، پھر بھی تیری رحیمی ہے، تیری کریمی ہے، تیری ستاریت ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، ہم تمام کو رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے اللہ یہ رمضان اگر ہمارا آخری ہے تو اے اللہ اس آخری رمضان کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔